بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں نصر اللہ ملک۔ ناظرین، عارف علوی صاحب رخصت ہو گئے اور صدر آصف علی زرداری نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اب حکومت نے کابینہ کی تشکیل کا اعلان کرنا ہے۔ کہا جا رہا ہے بڑی مختصر کابینہ ہوگی اور اس کابینہ میں کچھ ٹیکنوکریٹس بھی شامل ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پیپلز پارٹی کابینہ کا اگر حصہ نہیں ہوگی تو کیا مستقبل میں پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بن پائے گی یا نہیں بن پائے گی۔ آج تحریک انصاف نے پورے ملک کے اندر احتجاج کیا، اور احتجاج کیا 2024 میں ہونے والے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی بنیاد پر، اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے جو حلقے جن میں ان کا دعویٰ ہے کہ ان سے نشستیں چھینی گئی ہیں ان کو واپس دیے جائیں۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پر صاحب کہتے ہیں کہ وہ آصف علی زرداری کو صدر نہیں مانتے، حالانکہ ماضی کے اندر اسی قسم کے الزامات 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی پر لگے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ بھی جعلی ہے، لیکن اس کے بعد ان کی حکومت کو بھی تسلیم کیا گیا اور حکومت بھی چلتی رہی۔ لیکن جب عدم اعتماد کامیاب ہوا تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت رخصت ہوئی۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو آنے والی حکومت ہے اس کے لیے معیشت کی بحالی کا بھی ہے، ایک بڑا چیلنج ہے، ساتھ ہی ساتھ سیاسی بحران کو حل کرنا بھی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اگر تحریک انصاف جس طرح آج سڑکوں پر نکلی، آگے بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس سیاسی بحران سے حکومت کیسے نمٹ پائے گی۔ اس کے بعد جو خاص طور پہ سرمایہ کاری کی بات کی جا رہی ہے کہ ملک میں سرمایہ کاری لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، کہ کیا یہ نتیجہ خیز ثابت ہوں گی، کیونکہ اگر ملک کے اندر احتجاج، سیاسی مظاہرے ہوتے ہیں تو سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہتر ماحول کیسے بن پائے گا۔ اس کا بھی جائزہ لیں گے اپنے اس پروگرام کے اندر، لیکن ساتھ ہی ساتھ عارف علوی صاحب کے بارے میں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردہ صدر پاکستان تھے، جب وہ رخصت ہوئے تو ایک طرف تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی خوش دکھائی دیتی ہے، دوسری طرف کچھ گلے شکوے تحریک انصاف بھی ان سے کرتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ وہ جو آزمائش کے دن تھے، جب مشکل وقت تھا، عارف علوی صاحب نے جو کچھ کیا اس کا بھی آنے والے دنوں میں جائزہ لیا جائے گا۔ یہ کہتے ہیں علی محمد خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ اس پہ بھی بات کریں گے اور جائزہ لیں گے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف میں جو دو گروپس کی بات کی جاتی ہے، ایک گروپ ابھی بھی محاذ زراعی چاہتا ہے، دوسرا گروپ چاہتا ہے اسمبلیاں بن چکی ہیں، پارلیمانی نظام آگے بڑھنا چاہیے، کون سا گروپ زیادہ پریویل کرے گا، یہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع ہوگا۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب میجر خرم حمید روکھڑی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ خرم حمید روکھڑی صاحب سینئر سیاستدان ہیں، تجزیہ کار، ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، ایک بڑا ہی معتبر نام کے پی کے سے اختیار ولی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اختیار ولی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاص محمود مان صاحب، رکن صوبائی اسمبلی ہیں، حالیہ الیکشن میں پی پی 142 شیخوپورہ سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے پرانے کارکن اور رہنما ہیں۔ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ آپ سے آغاز کروں گا میں خرم روکھڑی صاحب۔ ایک اسمبلیاں بن گئی، پارلیمان بن گئی، آج صدر پاکستان نے اپنے عہدے کا حلف بھی اٹھا لیا، پی ٹی آئی اب بھی سڑکوں پر ہے، پی ٹی آئی احتجاج کر رہی ہے اپنے انتخابی نتائج کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، ہماری نشستیں زیادہ تھیں۔ پھر آج دیکھا گیا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ یہ کہیں کہ میں صدر کو نہیں مانتا، یعنی آصف علی زرداری صاحب کو نہیں مانتا۔ محاذ زراعی بڑھے گی یا کم ہوگی؟ جو ایٹیچیوڈ ہے اس میں تو محاذ زراعی یہ بڑھانے کی ہر کوشش کریں گے۔ آپ نے آغاز میں کہا نا کہ ان کے اندر دو سیکشنز ہیں، ایک ہیں وہ جو اس وقت اسمبلیز میں آ گئے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک پروگریسو طریقے سے چلیں، لیکن ہمارا جو ان کے بارے میں تجزیہ اور تجربہ ہے، اور تقریباً وہ آپ کو ساتھ بھی ہماری ڈسکشن ٹی وی پروگرامز پہ ہوئی ہے، وہ والا سیکشن کو یہ دبا دیں گے، اور اس میں پریویل وہی کرے گا جو محاذ زراعی کی بات کرے گا، جو روڈوں کو بلاک کرنے کی بات کرے گا، جو ایگریشن کی بات کرے گا، جو معاملے کو نہ چلنے دینے کی ایک روش اپنائے گا، وہ سیکشن ان میں پریویل کرے گا، اور ان کو انسٹرکشن، یعنی اگر یہ چاہیں بھی ان میں سے ایسے لوگ کہ جو کہیں کہ کوئی یہ ٹھیک طریقے سے چلنا چاہے، تو ان کی آواز کو اس طریقے سے دبایا جائے گا کہ وہ جرت ہی نہیں کرے گا اس بات کو کرنے کی۔ لیکن کیا پی ٹی آئی اتنی جو ہے وہ جارحانہ موڈ سے آگے بڑھ سکے گی؟ کبھی بھی نہیں بڑھ نہیں سکے گی، یہ اپنے آپ کو مزید ڈیمیج کریں گے۔ پبلک آف پاکستان نے ایک سٹیج تک تو ان چیزوں کو بائی کرنا ہے، لیکن اس سٹیج کے بعد پبلک آف پاکستان جو عامت الناس ہے، جس سحر سے جب وہ آزاد ہوتی ہے، اور پریزیڈنٹ گورنمنٹ جس طریقے سے آئی ہے اور جس سٹرونگ طریقے سے انہوں نے اپنی پلیس کیا، انہوں نے جتنا اچھا
چلانا ہے اپنی گورنمنٹ کو، ان کی اس چیز وہ ختم ہوتی جائے گی، کیونکہ ان کے ساتھ وہ سیکشنز بھی کہ جن کو انہوں نے معاشرے میں ہر عیب دکھا کر، عیب تو ہے ہر جگہ مسائل ہیں، انہوں نے ان کو عیب دکھا کر اور زیادہ انسائٹ کیا، اور انسائٹ ایسے کیا کہ لوگوں کے دلوں میں اندر اور نفرت بھر دی۔ تو جس وقت وہ چیز ایڈریس ہوئے گی، سائیکلوجیکلی بھی، معیشت تو ہے ہی ہے، سائیکلوجیکل بھی اور ایموشنل ڈس آرڈر بھی جب ایڈریس ہوگا تو ان کی اس روش کو فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن یہ اس روش سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ میرا اختیار ولی صاحب، آج کے احتجاج کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا، آپ کے اوپر آپ کی جماعت کی حکومت ہے، یہ الزام لگا رہی ہے پی ٹی آئی کہ آج احتجاج بڑا پرامن تھا، ہمارے ایم این اے گرفتار کر لیے گئے، ہمیں احتجاج کرنے نہیں دیا گیا۔ پروٹیسٹ کرنا تو پی ٹی آئی کا حق ہے۔ تھینک یو ویری مچ ملک صاحب۔ دیکھیں، احتجاج سب کا حق ہوتا ہے، لیکن احتجاج کے کچھ قواعد و ضوابط بھی ہوتے ہیں، کچھ اس کے لیے ماحول بھی ہوتا ہے۔ ابھی الیکشن گزرا ہے، اگر احتجاج آپ کرتے ہیں تو ماضی میں جب ہم احتجاج کرتے تھے تو یہ یہی کہتے تھے کہ آپ کے پاس الیکشن کمیشن ہے، وہاں جائیں، ٹریبونلز میں جائیں، ہائی کورٹ میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں، وہاں پہ آپ رجوع کریں، آپ کو انصاف مل جائے گا۔ لیکن یہ دوسروں کو جو قانون سکھاتے ہیں وہ ان کو خود یاد نہیں رہتا۔ آج میں دیکھ رہا تھا جو پشاور میں وزیر اعلیٰ نے خود احتجاج کیا تھا، جو جلسہ کیا تھا، بلکہ وہ جلسی ہو گئی تھی، ان کی اپنے احتجاج میں اتنا دم بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یہ کلیئر کٹ بتا دوں، اور ان کو میں نے آج سے اس وقت اس کو ریسپونڈ بھی کیا تھا کہ تحریک انصاف چاہے جو کر لے، اس وقت یہ مزید شرنک ہونے کی روش پر اور اس سمت میں یہ چل پڑے ہیں۔ یہ احتجاج کرتے ہیں یا مرکزی حکومت کے ساتھ مزاحمت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، انہوں نے شرنک ہونا ہے، ان کے پلے کچھ پڑنے والا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اگر یہ سمجھتی ہے، سنی اتحاد کونسل ہے یا پی ٹی آئی ہے یا مجلس وحدت المسلمین ہے، وہ بات کہ کس نام سے سنی اتحاد کونسل کس نام سے پکاروں، کیا نام ہے تمہارا، وہی والی صورتحال ہے ان کے پلے کچھ پڑنے والا نہیں ہے۔ احتجاج ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو پبلک میں زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی گول نہیں ہے۔ جو یہ مطالبہ کرتے ہیں وہ مطالبہ ذرا دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو رہا کیا جائے، اسمبلی کے فلور پر یہ ان کا مطالبہ ہوتا ہے۔ کیا قانون میں اس طرح کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ اس طرح مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اس کو رہا کیا جائے؟ آپ کو عدالت جانا پڑے گا، آپ کو ثبوت لے کے جانے، آپ کو حوالے دینے ہوں گے، دلیل دینی ہوگی، دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ اور قانون کے ساتھ آپ اس کو رہا کرا سکتے ہیں۔ بزور شمشیر پریشر بڑھا کر آپ اس طرح نہیں کر سکتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا لیڈر، ان کو خوب پتہ ہے، یہ آج ان کا مطالبہ تھا کہ سائفر کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ سائفر کا گم ہو جانا یہ ایک سازش تھی، سائفر کا میڈیا میں چھپنا یہ ایک سازش تھی۔ آرٹیکل 6 کون سے ایسے اقدامات ہوتے ہیں جن کے کرنے پہ پھر آرٹیکل 6 لگتا ہے؟ ابھی تک اگر یہ نہیں لگا، ہم کسی پہ غداری کے اس کے سرٹیفکیٹ نہیں ماننا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ مطلب اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں جس طرح آج ہم بھٹو کو لے کر رو رہے ہیں، جس طرح ہم پرویز مشرف کے جو غیر آئینی اقدام تھے اس کو لے کر ہم پیٹ رہے ہیں۔ اس طرح ہم نہیں چاہتے ہیں کہ مستقبل میں دوبارہ یہ چیزیں ریپیٹ ہو، لیکن وقت آ گیا ہے کہ ملکی مسائل کو، ملکی کمزور معیشت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے they should behave like a political party, they should behave, Imran should behave, Mani PTI should behave like a political leader۔ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، وقاص مان صاحب دو بڑے ویلڈ سوالات اٹھائے ہیں اختیار ولی صاحب نے۔ پہلی بات تو یہ کہی کہ جب احتجاج آپ کے مخالفین کیا کرتے تھے تب آپ ایک بات کہتے تھے کہ ٹریبونلز بن گئے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، آپ عدالتوں میں جائیں، سڑکوں پر احتجاج نہ کریں۔ دوسری بات کہ جو عمران خان صاحب کے حوالے سے کہی جاتی ہے، مطالبہ کیا جاتا ہے، پارلیمنٹ میں بھی کہا جاتا ہے، قرارداد پیش کرنے کی جاتی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے۔ جب ایک عدالتی نظام موجود ہے، عمران خان صاحب کو عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں، طریقہ کار تو عدالتی ہوگا، کسی کے پاس یا کسی جلسے یا کسی مظاہرے میں تو نہیں کہا جا سکتا کہ جی رہا کر دیا جائے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے احتجاج کی بات کروں گا۔ کیا ایک پرامن احتجاج جو ہے وہ کسی بھی پاکستانی شہری کا آئینی حق ہے کہ نہیں؟ آج ہم نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی اور ہوا کیا
کہ میرا تعلق ڈسٹرکٹ شیخوپورہ سے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ 3 ہمارے ایم پیز اٹھا لیے گئے، طیاب راشد سندھو، اویس ورک، میں نام بتاتا ہوں ان کے، سرفراز ڈوگر، چوتھا جس نے الیکشن لڑا ہمارا پی ٹی آئی کی طرف سے اس کو بھی اٹھا لیا گیا، لاہور سے حافظ فرد کو اٹھا لیا گیا، صرف اٹھایا نہیں گیا، اس کو مارا گیا، میں آئی وٹنس ہوں، میرے سامنے پولیس والوں نے اس کو مارا، اس کو اٹھا لیا، اور مجھے نہیں پتا کہ کتنے اور اٹھائے گئے۔ اگر شیخوپورہ سے ایک چھوٹے سے ڈسٹرکٹ سے 4 کو اٹھا لیا، کتنے کارکنوں کو اٹھا لیا؟ یہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کرنے پہ لوگوں کو اٹھا لیں اور انہیں احتجاج نہ کرنے دیں؟ احتجاج ہمارا بنیادی حق ہے، کسی بھی جماعت کا بنیادی حق ہے، کسی بھی پاکستانی شہری کا بنیادی حق ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف نے ماضی میں کسی کو کہا کہ عدالتوں میں چلا جائیں تو انہیں احتجاج کرنے سے روکا نہیں ہے، بالکل نہیں روکا۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ مارچ لے کے اسلام آباد گئے، جو احتجاج کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن اگر کسی میں احتجاج کرنے کی سکت نہیں تھی تو وہ اس پردے کے پیچھے اپنی جان نہ چھڑائے کہ ہم کہتے تھے کہ عدالتوں میں چلے جائیں، عوام ان کے ساتھ نہیں تھی، پبلک سڑک پہ نہیں نکلتی تھی۔ آپ دیکھیں، میں ایک الیکشن لڑ کے آیا ہوں، خدا کی قسم آپ عام آدمی کی نبض پہ ہاتھ تو رکھ کے دیکھیں عام آدمی کیا محسوس کر رہا ہے۔ الیکشن لڑنے کے بعد میں جہاں کہیں بھی گیا ہوں اپنے حلقہ میں، 90% لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ ہمیں کام نہیں چاہیے، آپ نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا۔ یہ پبلک کا ایک ویو ہے۔ اور الیکشن آپ نے جس طرح سے لڑا، جس طرح سے 8 فروری والوں کو ہرا دیا گیا اور 9 فروری والوں کو جتا دیا گیا، مطلب فارم 45 والے ہار گئے اور 47 والے جیت گئے۔ ملک صاحب آپ سے بھی ایک چبھتا ہوا سوال کروں گا، آج کا احتجاج جگہ جگہ پہ ہمارے کارکنوں کو مارا گیا، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اپنے ایم پی اے کو اپنے سامنے اس کو مار پڑتے دیکھا ہے جی پی او چوک میں، اور اٹھایا گیا انہیں۔ کسی پاکستان کے میڈیا چینل نے یہ خبریں نہیں چلائیں کہ پی ٹی آئی کے بندوں کو، الیکٹڈ ممبرز کو اٹھایا جا رہا ہے پرامن احتجاج کرنے پہ، اور یہ نہیں 2-4 نہیں، میرے ضلع سے 6 کو اٹھایا گیا، ایک ڈسٹرکٹ سے 6 کو اٹھایا گیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کون سا میڈیا چینل چلا رہا ہے اس کو؟ لیکن وقار صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب راستے بند کر دیے جائیں، روڈز بلاک کر دی جائیں، تو پھر پولیس کے لیے کیا راستہ بچتا ہے کہ لوگوں کو گرفتار نہ کرے یا لوگوں کو کوئی روڈ نہیں بلاک کی گئی سر، روڈ نہیں بلاک کی گئی، روڈ نہیں بلاک کی گئی، اور نہ ہی ہمارا یہ پلان تھا۔ ہم نے ایک پرامن احتجاج کی کال دی تھی، سنڈے کا دن چنیں، لاہور آج بند ہے، دکانیں بھی بند ہیں، سرکاری دفاتر بھی بند ہیں، اسکول کالج بھی بند ہیں، مال روڈ بالکل آج خالی تھا۔ ہم نے کوئی روڈ بلاک نہیں کی، روڈ بلاک کی ہے پولیس نے۔ ملک صاحب میں آپ سے دوبارہ یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے کس میڈیا چینل نے یہ خبریں چلائی ہیں؟ کسی نے نہیں چلائی۔ چلے وکاس مان صاحب بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو اس بھی بات کریں گے کہ احتجاج پرامن تھا تو پھر گرفتاریاں کیوں کی گئی، اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔